جو رب پوری زمین کی رنگینیوں کو مچھر کے برابر بھی پر کے برابر نہیں سمجھتا، وہ رب اس جنت کی خوبیاں بیان کر رہا ہے، تو پھر جب وہ اس کے نزدیک اتنی اچھی ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی شخص کے دل میں تصور نہیں آ سکتا، اس کا انسان تصورات میں جہاں چاہے چلا جائے، تصور میں آپ فضا میں اڑ سکتے ہیں، تصور میں آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہارے تصورات بھی اتنے محدود ہیں کہ اس جنت کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی بندہ نہیں جانتا، کوئی عورت نہیں جانتی کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا ہے۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کر کے جنت میں بھیجا، لیکن وہاں پر من مانی کی اجازت تھی، بس ایک درخت کی پابندی تھی کہ یہ نہیں کھانا۔ شیطان نے ورگلایا اور کیا کہا؟ فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين او تکونا من الخالدین۔ ابلیس آ کر کہتا ہے میں پرانا آدمی ہوں، میں پرانا یہاں رہنے والا ہوں، تھا وہ جنوں میں سے، یہ درخت جس سے اللہ نے منع کیا ہے نا، یہ اس لیے منع کیا ہے کہ جو اس درخت کو کھا لیتا ہے پھر اللہ اس کو مار نہیں سکتا۔ دیکھو کتنا بڑا دھوکہ ہے، پھر وہ ہمیشہ کا امر ہو جاتا ہے اور انسان کی نسل سے نکل کر تم نوری ہو جاؤ گے، الا ان تکونا ملکین، فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اس لالچ میں اچھا اوپر سے قسمیں اٹھاتا ہے، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ دیکھو قسم، لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، یہ تاکیدیں ہیں، میں یقیناً بے شک تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں، قسم اللہ پاک کی میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے قسموں پہ یقین کر لیا، دانہ کھا لیا، درخت چکھ لیا، فوراً کپڑے اتر گئے، جنت کا لباس اتر گیا، اللہ نے دنیا میں بھیج دیا۔ یہ دنیا امتحان ہے، گھر سے نکال کر کوئی اچھی جگہ پر نہیں پھینکا جاتا، وہاں پہ عزت تھی، احترام تھا، جہاں پھینکا وہ تو قید تھی، جیسے کسی کو کالے پانی کی سزا مل جائے۔
تو سزا بھگتنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن، یہ مومن کا قید خانہ ہے. وجنت الکافر، یہ کافر کی جنت ہے. کیونکہ مومن یہاں پابندیوں میں ہوتا ہے، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، اس سے شادی جائز نہیں، اس سے شادی جائز نہیں، یہ کام نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. قید خانے میں پابندیاں ہوتی ہیں، اور کافر پابندیوں کو نہیں مانتا، وہ اس کو جنت سمجھتا ہے. حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ قاضی تھے. تو قاضی جو چیف جسٹس ہوتا ہے اس کی ایک ٹھاٹ باٹ ہوتی ہے، ایک احترام ہوتا ہے، ایک پروٹوکول ہوتا ہے. تو بڑے عزت افزائی کے ساتھ گھر سے نکلتے اور عدالت تک جاتے گھوڑے پہ بیٹھ کر. تو راستے میں ایک کافر نے ان کو روک لیا. کہتا ہے حضرت آپ یہ بتائیں کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اب آپ اپنا اور میرا موازنہ کر کے دیکھیں، جنت کس کے لیے ہے اور قید خانہ کس کے لیے ہے؟ وہ غریب آدمی تھا، فقرا، چیتھڑوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے. کہتا ہے آپ اپنی حالت دیکھیں اور میری دیکھیں، آپ بتائیں کہ یہ جنت آپ کے لیے ہے یا میرے لیے ہے؟ قید خانہ آپ کے لیے ہے یا میرے لیے ہے؟ حافظ صاحب فرمانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سچا ہے کہ یہ ہمارے لیے قید خانہ ہے اور تمہارے لیے جنت ہے، اس میں تو دو رائے ہے نہیں. اب یہاں تک تیری اس حالت کا تعلق ہے تو تم سوچو کہ جس کی جنت اتنی بری ہے اس کی جہنم کتنی بری ہوگی، اور جس کا قید خانہ اتنی ٹھاٹ باٹ والا ہے اس کی جنت کیسی ہوگی، یہ تم سوچو. حدیث تو صحیح ہے، یہ جہان قید خانہ ہے. تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال کر یہاں بھیجا سزا پانے کے لیے. ایک پابندی نہیں برداشت ہوئی تو اس کی سزا سینکڑوں پابندیوں میں ملی. غور کرنا ذرا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو تاریخ دان کہتا ہے کہ ایک اموی برداشت نہیں ہوا، شہید کر دیا، تو 100 سال سے زیادہ اموی برداشت کرنے پڑے. جو جعلی طریقے سے، نافرمانی کے طریقے سے کام کیے جاتے ہیں پھر اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، ایک پابندی برداشت نہیں ہوئی، وائلیٹ کیا تو یہ جہان پابندیوں کا جہان ملا. یہ 50 سالہ ہے، قیامت 50,000 سالہ ہے. تو اس میں پابندیاں اگر مان لیں اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت نہ کی اور وائلیٹ نہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر آزادیاں عطا فرمائے گا، کھلی آزادی ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو کچھ تمہارے دل میں آئے گا اللہ ہر چیز پوری کرے گا، جیسے چاہو گے رہو گے، ساری کسریں نکال دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی آیت حدیث میں اس جہان کی ستائش نہیں کی کہ یہ بڑا اچھا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء. اگر اس دنیا پوری کی
اس کی پیٹرولیم، یورینیم، پلاٹینیم، سونے چاندی کے ذخائر اور انسانوں کی قیمتیں کل ملا کر کے رب کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر یہ بن جاتا اللہ کے نزدیک، تو پھر اس کی قیمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ میری اتنی مہنگی دنیا میں تمہیں پانی کیوں دوں؟ تم تو میرے باغی ہو۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو بہت مال دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جہان مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکعتای الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، ساری کائنات کی ساری دولتوں سے زیادہ قیمتی فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ کوئی قیمت نہیں اس جہان کی۔ مارا مارا پھرتا ہے، لوٹ گسوٹ چوری سود ایک کرتا ہے، اور آخر کبھی اس گھر میں رہنا نصیب ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، اور اگر نصیب ہو بھی تو 4 دن کے لیے، پھر کوئی اور کہہ رہا ہوتا ہے یہ میرا گھر ہے، پھر 20-30 سال گزرتے ہیں تو اسی گھر کو کوئی اور میرا گھر کہہ رہا ہوتا ہے، پھر 20-30 سال گزرتے ہیں تو کوئی اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، جو کچھ زمین پر ہے اس کے ہم وارث ہیں، تم نہیں ہو، تم سب کرایہ داری ہو۔ بوجھ اٹھا کر، فراڈ کر کے بوجھ اپنے سر پہ لے جاتا ہے، موجیں بچے کرتے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہوگا؟ قیامت والے دن بچوں سے کہو بیٹے ادھر آؤ، کہے گا کوئی نہیں ابا، کوئی ابا شبا نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ وصاحبتہ، یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ، بیوی سے شوہر بھاگے گا، باپ سے بیٹا بھاگے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اللہ نے اپنے مخلوق میں ڈالی ہے، جانوروں میں بھی، انسانوں میں بھی، سب میں ایک رحمت ڈالی ہے۔ اللہ کے پاس 100 ہیں۔ فرمایا اس ایک رحمت کی وجہ سے بکری دودھ پلاتے وقت اپنی ایک ٹانگ اٹھا لیتی ہے تاکہ بچوں کو سہولت ہو۔ مرنے کے بعد قیامت والے دن اللہ تعالیٰ وہ ایک رحمت بھی چھین کر اپنی پوری 100 کر کے اپنے بندوں پہ رحم کرے گا، اور جو بندے ہیں وہ سب بے رحم ہو جائیں گے، کوئی کسی پہ ترس نہیں کھائے گا۔ یہ ان بچوں کے لیے کرتا رہا، اور بچے بھی نہیں بنے، اور دنیا میں بھی نہیں بنتے۔ ہماری ٹیم گئی پاگل خانے، لاہور کے پاگل خانے، وہاں پہ بڑے بڑے بیوروکریٹ، بڑے نامور بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ انتظامیہ سے ملے، کہا یہ اتنا بڑا بیوروکریٹ ہے اور اس کو تکلیف ہوئی، اس کا علاج ہوا، یہ صحت مند ہو چکا ہے، آپ اس کے ساتھ بات کریں۔ ہم نے اس کے بچوں کو اطلاع دی کہ تمہارا ابا ٹھیک ہو گیا، اس کو لے جاؤ۔ کوئی لینے نہیں آیا۔ ایک بچی آئی، کہنے لگی ابا آپ جانتے ہیں میں تو اپنے شوہر کے گھر میں ہوتی ہوں، بیٹے آپ کے کوئی کینیڈا ہے، کوئی برطانیہ ہے، اور یہاں آپ کے رہتے رہتے کافی دوست بن چکے ہیں، اگر کوئی سہولت کی کمی ہے تو ہم پیسے دے کر پوری کروا دیتے ہیں، اب آپ نے گھر آ کر کیا کرنا ہے، اپنے دوستوں میں رہیں، پاگل خانے میں، اور یہیں پہ اپنی اگلی زندگی گزار دیں، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے کماتے ہو، ان کے لیے فراڈ کرتے ہو، ان کے لیے حرام خوری کرتے ہو، تو نے کتنا کا استعمال کر لینا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سب چھوڑ جانا ہے اور اللہ ہی اس کا وارث بنے گا۔
جس نے ان 50 سالوں میں رب کی مانی، اللہ پھر ہمیشہ اس کی مانے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، لکھا ہوتا ہے جیسے چاہو جیو، جھوٹ ہے، یہاں جیسے چاہو نہیں جی سکتے۔ آپ کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں کہ آپ جیسے چاہو جیو۔ اگر وسائل ہوں تو ڈاکٹر منع کر دے گا، پیسہ بہت ہے پر آپ نمکین نہیں کھا سکتے اس لیے کہ بی پی ہو جاتا ہے، آپ کوئی بھنی ہوئی چیز نہیں کھا سکتے اس لیے کہ کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، آپ میٹھا بھی نہیں کھا سکتے اس لیے کہ شوگر زیادہ ہو جاتی ہے، پھر کھانا کیا ہے بھائی؟ بولے آپ بسکٹ کا کوئی سلائس لے لیا کرو، کہانی ختم۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی ساری مانے گا، جو بندے کے دل میں نہیں وہ بھی مانے گا، جو اس کے سینے میں جس کا تصور نہیں آتا اللہ تعالیٰ وہ بھی دے رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں۔ پھر اللہ تعالیٰ مختلف سفارشوں کی وجہ سے جہنمیوں کو نکالتا جائے گا، جو ایمان والے تھے، توحید والے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، اپنی اپنی سزا پا کر کے کوئی 1000 سال، کوئی 10,000 سال، لابثین فیہا احقابا، لمبی لمبی مدتیں رہیں گے علیہ باللہ۔ کوئی سفارش سے کوئی اس کی سزا کم ہو گئی، نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ سارے توحید والے نکل جائیں گے، پیچھے صرف وہ رہ جائیں گے جن کی توحید سچی نہیں تھی، جو شرک کرتے تھے، وہ کبھی نہیں نکلیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، شرک سے چھوٹے گناہ جس کو چاہے گا معاف کر کے جنت دے دے گا، اور جس کو چاہے گا سزا دے کر جنت دے دے گا، جنت میں ضرور جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبہ دخل الجنہ، جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں بہرحال جائے گا، اپنے گناہوں کی سزا پا کر جائے یا رب ذوالجلال کی معافی پا کر جائے۔ تو بخاری شریف میں ہے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اس کا جسم میلوں میں ہوگا۔ جب جہنم شکایت کرے گی کہ یا اللہ بہت زیادہ لوگ تو آ گئے پر میرا کچھ نہیں بنا، پھر اللہ ان کے جسموں کو بڑا کر دے گا، اللہ اس پر آب حیات چھڑکے گا، اپنے جسم سے اگے گا جیسے پودا اگتا ہے زمین سے۔ اب اس کا سافٹ ویئر چینج ہو گیا، اب اس کو نہیں یاد کہ میں کبھی جہنم میں ہوتا تھا۔ بخاری شریف کتاب الرقاق، اللہ اس کو جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا کرے گا اور منہ اس کا جہنم کی طرف ہوگا۔ دنیا جل رہی ہے، سڑان کی بدبو آ رہی ہے، دھواں آ رہا ہے، تپش آ رہی ہے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ کے لپٹے ان کے چہروں پہ نظر آ رہے ہیں، حالت خراب ہے۔ کہتا یا اللہ میری ایک درخواست ہے۔ اللہ فرمائے گا ایک درخواست ہے، تیرا کیا ہے؟ تو پھر بعد میں کہے میری ایک اور درخواست بھی ہے۔ تو کہتا ہے نہیں یا اللہ تیری عزت کی قسم بس ایک ہی ہے اور آخری ہے، یہ مان لی تو مجھے اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے۔ قسم اٹھا کر کہتا ہے جی میں ایک ہی مطالبہ۔ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جنت کی طرف یہی کہے گا جی میرا چہرہ جنت کی طرف، ادھر کر دو، جنت نہیں ادھر کر دو، یہ لوگ مجھ سے دیکھے نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ چہرہ گھمانے کی اجازت دے دے گا۔ آج منمانیاں کرتے ہو نا، منہ پھیر جاتے ہو، وہاں نہیں ہوگا، جہاں کھڑا کیا وہاں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں تو سیدھے میں نہیں کر سکو گے۔ جسم ہلانا تو دور کی بات ہے، چھوٹی سی زبان، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، بات نہیں کر سکو گے۔
اللہ اکبر. ادھر منہ کرے گا تو جنت نظر آئے گی. پھر کئی سال یا کئی مدتیں رکنے کے بعد پھر ہمت پکڑے گا, کہے گا یا اللہ ایک درخواست اور ہے. اللہ فرمائے گا ما اقدر کا, تو کتنا وعدے کا بے وفا ہے کہ تو نے قسم اٹھا کے وعدہ کیا تھا میں پھر اور کچھ نہیں مانگوں گا. کہتا بس یا اللہ یہ لاسٹ ہے, بس اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا کیا کرنا ہے. اللہ کو پتہ ہے کیا کہنا ہے اس نے, آپ کو بھی پتہ ہے کیا کہنا ہے اس نے. جنت میں چلا جائے گا, کہے گا یا اللہ تیری جنت تو بھری ہوئی ہے, یہاں تو کوئی خالی پلاٹ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو چھوڑ خالی پلاٹ ہے یا نہیں, تو بتا کہ تجھے کیا چاہیے. کچھ نہیں بولتا, کچھ نہیں مانگتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ساری زمین کے جتنے ڈیفنس ہاؤسنگ اور بیریا ہاؤسنگ اور نہ جانے کیا کیا, اور آسٹریلیا, امریکہ, افریقہ کے اور نیو یارک کے پلاٹ اور خشکی اور تری کے خزانے, یہ سارے کے سارے تجھے اکیلے کو دے دوں تو راضی ہو جائے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ آگے سے کہتا ہے اتمازحنی وانت رب العالمین, یا اللہ تم بادشاہ ہے اور میں حقیر انسان ہوں اور تم میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. ایسا تھوڑے ہوتا ہے کہ مجھے اکیلے کو پوری زمین مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جا, تجھے پوری زمین کی تمام دولتوں اور زمین کا 10 گنا دیتا ہوں. یہ آخری جنتی ہے, سب سے غریب جنتی یہ ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ملک عطا فرمائے گا. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑ لگا دو. عرضها السماوات والارض عرضها كعرض السماء والارض, جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بڑی ہے, اس لیے زمین آسمان کا نام لیا کہ ہمارے پاس اس سے بڑا پیمانہ ہی کوئی نہیں, ورنہ نہ جانے وہ کتنی بڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کا دروازہ 40 سال کوئی چلتا رہے تو اتنا چوڑا ہے, اور 40 سال اس کو وہاں جانے میں لگنے ہیں, اس کی خوشبو پہلے آنا شروع ہو جائے گی. اور ایک دن آئے گا کہ وہ بندوں سے بھرا ہوا ہوگا, ہر دروازہ گزرنے والوں کے ساتھ بھرا ہوا ہوگا. اتنی بڑی جنت ہے, اتنی بڑی وسیع جنت ہے. اور جنت کی زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طیبۃ التربۃ وعذبۃ الماء, اچھی مٹی اور میٹھا پانی ہے. زمیندار جانتے ہیں اگر اچھی مٹی اور میٹھا پانی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے. وَلَكِنَّهَا قِيعَانٌ, مگر وہ چٹیل میدان ہے. غور کرو اپنے اپنی زندگی پر, وہ چٹیل میدان ہے. اس میں اگر پودے لگانے ہیں تو یہاں سے بھیجنے پڑیں گے, اس میں محل بنانا ہے تو یہاں سے بھیجنا پڑے گا. فرمایا اللہ اکبر کہنے سے درخت لگ جاتا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, ہر جملے ہر کلمے سے درخت لگ جاتا ہے. جو نمازوں کے ساتھ سنتیں ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں محل بنا دیتا ہے. جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کا جنت میں محل بنا دیتا ہے. جو رب کا گھر بناتا ہے دنیا میں اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتا ہے. گھر بھی یہاں سے بنانا ہے, درخت بھی یہاں سے لگانے ہیں, اور فرمایا جنت میں ایسے درخت بھی ہیں کہ 100 سال تیز رفتار گھوڑا بھاگتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا.
وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. دنیا میں اگر کبھی کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں چلا جائے بوفے سسٹم پہ بڑے اچھے اچھے کھانے، لیکن اس کو ہوتا ہے کہ بس یہ روزانہ تھوڑے ہوگا، آج اتنے پیسے دے کر آئے کل تو نہیں آ سکیں گے. وہاں پہ ایسی نعمتیں ہیں جن کو کبھی زوال نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کا کوئی پھل دنیا میں آ جائے سارا جہان اس کو کھائے ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ نعمتیں زوال کے لیے نہیں ہیں، وہ بقا کے لیے. وہاں جو عورتیں ہیں تو تمہاری بیویاں بنیں گی. فرمایا ان میں سے اگر کوئی دنیا میں جھانک لے تو ساری زمین روشن بھی ہو جائے، خوشبو کے ساتھ بھی بھر جائے. حالانکہ یہ سورج پورا زور لگا کے آدھی دنیا روشن کرتا ہے ایک وقت میں، پوری دنیا روشن نہیں ہوتی اس سے. فرمایا ساری دنیا روشن بھی ہو جائے اور خوشبو کے ساتھ بھی بھر جائے. وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں. دنیا کی عورت کنواری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اگر شادی کرو تو پھر وہ کنواری نہیں ہوتی. جنت کی بیویاں وَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم نے ان کو کنوارا بنایا ہے اور بس. یہ صفت ان کی ہمیشہ قائم رہتی ہے. عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، ہم عمر ہوں گی اور ہر قسم کی خوبصورتی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر شخص کو 2 ملیں گی، مگر کسی قسم کا جو ہے نا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، نہ انسانوں کے دلوں میں بغض، کینہ، حسد، اور نہ ان کے دلوں میں ایسی کوئی چیز ہوگی. بہت سب کے سب پیار محبت اور آشتی کے ساتھ رہیں گے. اور فرمایا ان کے پنڈلیوں کے اندر، ہڈیوں کے اندر کا گودا بھی باہر سے نظر آتا ہے. دنیا والے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں تو رائی کا پہاڑ بنا کر دکھاتے ہیں، برگر والے ایسی تصویر کھینچتے ہیں اور جا کر لو تو وہ اتنا سا پکڑا دیتے ہیں. لیکن رب ذوالجلال والاکرام جو اپنی جنت کی خوبی بیان کرتا ہے بات ہلکی سی کرتا ہے اور حقیقت اس کی بہت اچھی ہوتی ہے. فی صدر مخدود وطلح ممدود وماء مسکوب، صدر بیری ہوگی جس کے کانٹے نوکدار نہیں ہوں گے. اب بیری مطلب ہر بندہ تو بیر کھانا پسند ہی نہیں کرتا، اس میں کیا چارم ہے، اس میں کیا کشش ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بیری کے کانٹے کے اندر بھی بے شمار لذتیں ہوں گی. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ دیکھنے میں دنیا کے پھلوں جیسے پھل ہوں گے مگر ان کی لذت بہت الگ ہوگی. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، باغ تو بہت اونچے اونچے ہوں گے جس کا سایہ 100 سال میں ختم نہیں ہوتا. اس کی اونچائی کتنی ہوگی؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم نے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، آج تیری نظر بہت تیز ہے. نظر بڑی تیز ہوگی، ساری کائنات جمع ہوگی، آپ کا مجرم جہاں بھی کھڑا ہے آپ کو نظر آ جائے گا. اور جنت میں بھی نظر بڑی تیز ہوگی، اونچے اونچے درختوں پہ پھل جہاں بھی لگا ہے آپ کو نظر آ جائے گا، آپ کے دل میں اس کو توڑنے کی خواہش پیدا ہوگی. اللہ فرماتے ہیں فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، باغ اونچا ہو تو بڑی مصیبت ہوتی ہے، پھل توڑو تو گر کے خراب ہو جاتا ہے، اوپر جا کر توڑنا مشکل ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہیڈرولک سسٹم ہے، جس کے بارے میں نیت کی وہ خود نیچے جھکے گا، آپ توڑ لو گے اور وہ ٹہنی پر بھی لگا ہی رہے گا، کیونکہ وہ نعمتیں دوام کے لیے بنی ہیں،
فنا کے لیے نہیں بنی. ٹہنی پر بھی رہے گا, آپ کے ہاتھ میں بھی آ جائے گا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي صِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَمْدُودٍ. بیری ہوگی اور کیلے ہوں گے. وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ, ڈالا جانے والا پانی ہوگا. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ, بہت پھل ہوں گے. لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ, نہ وہ ختم ہوں گے اور نہ آپ کو منع کیا جائے گا. ہمارے ہاں یا وسائل نہیں ہوتے, وسائل ہیں, ڈاکٹر منع کر دیتا ہے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ, اونچے اونچے تخت ہوں گے. انا انشأناہن انشاء, ہم نے تمہاری بیویوں کو اسپیشل بنایا ہے. فجعلناہن ابکارا, ہم نے ان کو کنواریاں بنایا ہے. عرباً اترابا, جو تمہاری ہم عمر ہوں گی. لأصحاب الیمین ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین. یہ رب کا سچا قرآن جنت کے اوصاف بیان کر رہا ہے. تو دنیا کی خوبی رب نے کبھی نہیں بیان کی کہ دنیا بڑی اچھی ہے. اللہ کے نزدیک ساری کائنات کی قیمت مچھر کے پر کے برابر نہیں, اور اللہ کے نزدیک وہ نعمتیں بہت بڑی ہیں, تو پھر وہ کتنی بڑی ہوں گی. جو رب پوری زمین کی رنگینیوں کو مچھر کے برابر بھی پر کے برابر نہیں سمجھتا, وہ رب اس جنت کی خوبیاں بیان کر رہا ہے, تو پھر جب وہ اس کے نزدیک اتنی اچھی ہے, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, کسی شخص کے دل میں تصور نہیں آ سکتا. اس کا انسان تصورات میں جہاں چاہے چلا جائے. تصور میں آپ فضا میں اڑ سکتے ہیں, تصور میں آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں, خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہارے تصورات بھی اتنے محدود ہیں کہ اس جنت کا تم تصور نہیں کر سکتے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, کوئی نفس نہیں جانتا, کوئی بندہ نہیں جانتا, کوئی عورت نہیں جانتی کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. پھر رب ذوالجلال والاکرام بیویوں کو بھی خوبصورت بنائے گا اور شوہروں کو بھی خوبصورت بنائے گا. یہاں بعض بیویاں دل سوڑا کرتی ہیں, تنگ کرتی ہیں کہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی, تو ہم بھئی آپ کو آپ کے شوہر ملیں گے. اس جہان میں حسد پیدا ہوتا ہے اگر بیویاں زیادہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے وہاں حسد پیدا نہیں ہونے دینا, سکون ہی سکون ہوگا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی نہیں. پھل کھا لیے, وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, پرندوں کے گوشت جو ان کو چاہیے ہوں کھا لیے. پینے کے لیے شراب, فرمایا لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ, شراب تو پئیں گے مگر ان کو چکر نہیں آئیں گے, ان کو مدہوشی نہیں ہوگی. یسقون من رحیق مختوم, جو اوپر سے سیل بند اور اوپر مور لگی ہوئی شراب ہوتی ہے وہ والی ان کو ملے گی. پلانے والے اللہ تعالیٰ نے ایسے بچے تیار کیے ہیں جو کبھی جوان نہیں ہوں گے. آپ کہیں مہمان جائیں تو 10-12 سال کے بچے آپ کی خدمت کریں اور نہایت خوبصورت ہوں, اور انسان کی ایک چاہت ہے کہ میرے بچے ہوں. بچے بڑے ہو جائیں تو پھر دل چاہتا ہے کہ گھر میں کوئی بچہ ہو. گھر میں بچہ ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے تیری یہ چاہت پوری کرنے کے لیے جنت میں بچے تیار کیے ہیں جو کبھی جوان نہیں ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون, ایسے بچے ہوں گے جو ہمیشہ بچے رہیں گے. بأکواب و اباریق, وہ چینک لے کر گھومتے پھریں گے. آپ کو کیا چاہیے, آپ کو کیا لا دوں, آپ کو کیا لا دوں. آپ تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, وہ خدمتیں کر رہے ہوں گے. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ, شراب کے جام دیں گے. لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ, جس سے ان کا سر نہیں گھومے گا
اور ان کو نشہ نہیں ہوگا. وفاکہۃ مما یتخیرون، ہر قسم کے پھل ہوں گے. ولحم طیر مما یشتہون، جو دل چاہے گا پرندوں کا گوشت ہوگا. وحور عین، موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے سیپ میں چھپا ہوا موتی ہوتا ہے اس طرح کی ہوں گی. جزاء بما كانوا يعملون، دنیا میں میری مانتے رہے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو جزا دی ہے. اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. تو میرے عزیز بھائیوں، جب انسان کھا لیتا ہے تو پھر مصیبت ہوتی ہے، بڑی مجلس سے اٹھ کے جانا پڑتا ہے. ان کے محلات میں واش روم نہیں ہوں گے، زکام، کھانسی، بلغم اور پیشاب خانہ کچھ نہیں ہوگا. یہ لفظ ہے حدیث کے، یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. جب بھی کوئی کھانا کھائیں گے فوراً ڈکار آئے گا، پسینہ آئے گا، اور پسینے کے ساتھ وہ سارا ہضم ہو جائے گا، اور وہ پسینہ بھی بہت زبردست خوشبو والا ہوگا. اللہ اکبر. اور کسی کو بھوک نہیں لگے گی، کسی کو پیاس نہیں لگے گی. انک لا تظمأ فیہا ولا تضحى، اللہ تجوع فیہا ولا تعرى. جنت میں نہ بھوک ہوگی نہ پیاس ہوگی. آپ کہو گے پھر مزہ نہیں آئے گا کھانے کا. کھانا کھانے کے بعد فروٹ کھاتے ہو، میٹھا کھاتے ہو، بھوک کی وجہ سے لذت آتی ہے. پریشانی، بھوک لگی ہوئی ہے، نہیں، پریشانی والا لفظ کوئی نہیں ہوگا. بھوک نہیں ہوگی، چاہت ہوگی، کھاتے جائیں گے، پسینہ نکل جائے گا، بات ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. عورتیں خوبصورت ہوں گی تو انسان، مرد بھی بڑے خوبصورت ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 دن بعد ایک میدان میں جمع ہوا کریں گے تو ایک ہوا چلے گی اور ان کے اوپر جیسے پڑے گی وہ نہایت خوبصورت ہو جائیں گے. اور اگر وہ چاہیں کہ میں شکل دیکھتا رہوں اپنی، اب میں بدلنا چاہتا ہوں، تو اسٹوڈیو ہوگا، جس تصویر پہ اشارہ کریں گے ویسی شکل بن جائے گی. اور ایسا نہیں کہ گھر جائے تو جناب پتہ چلے گھر والیوں نے پردہ کر لیا، یہ کون آ گیا. نہیں، وہ پہلے سے ہی ان تک وہ اس کی تصویر پہنچ چکی ہوگی کہ آج تمہارا شوہر اس شکل میں آ رہا ہے. یہ ہے مزہ، جیسے چاہو جیو. یہاں ہوگا جیسے چاہنا جینا. رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے ملے گا. آپ کے دل میں کئی سوال ہوں گے، وہاں یہ ہوگا وہ ہوگا نہیں ہوگا. ایک ہی جواب ہے، جو چاہو گے وہ ہوگا، جو مانگو گے وہ ہوگا. بس اس جہان میں تم اس کی مانگ پوری کر دو. والسابقون السابقون اولئک المقربون، وہ سبقت لے جانے والے، سبقت لے جانے والے یہی رب کے قریب ہیں. فی جنات النعیم، اللہ کی نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے. علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے مقابلے میں تخت لگا کر بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، چھوٹے چھوٹے بچے ان کی خدمتیں کر رہے ہوں گے. جو اس جہان میں سبقت لے جانے والے ہیں وہی جنت میں داخلے کے وقت سبقت لے جائیں گے، اور انہی کو یہ نعمتیں ملیں گی. جو یہاں ہمیشہ لیٹ آتے ہیں وہاں بھی لیٹ ہو جائیں گے، اور ہو سکتا آ ہی نہ سکیں. اس لیے آگے بڑھا کرو، ہر نیکی کے کام میں پہل کرنے کی کوشش کیا کرو. وَسَارِعُوا وَسَابِقُوا، جلدی کرو، مقابلہ کرو، آگے بڑھو، دوڑ لگاؤ. تو انشاءاللہ ابھی جنت کے بیان میں مزید کچھ باتیں ہیں، کریں گے. پھر جنت میں لے جانے والے اعمال کا تذکرہ کریں گے. پھر جنت سے محرومیوں والی بدعمالیوں کا تذکرہ کریں گے.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے ہی جمع فرمائے جیسے آج یہاں جمع ہیں، عرش کے نیچے بھی، حوض کوثر پر بھی، اور رب ذوالجلال کی جنتوں میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں ادھر لے جانے والی نیکیاں کرنے کی توفیق دے، رکاوٹ بننے والی بدعمالیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔